حضرت علی پر وار کارگر ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمر بن العاص اس روز مسجد میں کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آ ہی نہیں سکا۔ یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی، آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں۔ محبت کی ہوندی چلے جی نو جی ہوندی۔ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹਰਮ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, 15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ हज़रत अली की शहादत का वाक़या 21 रमज़ान कंप्लीट स्टोरी। सो 21 दिन है शायद ये ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਸੇਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਰਟਸ ਰੀਲਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے۔ وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی۔ اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں، حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اس کو اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا۔ سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا۔ اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ جو آپ دیکھ رہے ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਇਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਡੀਓ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਠੀਕ ہے। سو یہ دیکھتے ہیں آج۔ چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے، یہاں فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا۔ حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے۔ اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں۔
تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لی، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے۔ حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھیں، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیے تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لو قصاص ہم سے اگر لے سکتے ہو، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی۔ اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے تم میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریباً فتح میری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے کہا نہیں بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، وہ مانیے ان کی بات، جنگ بند۔ انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر رضامند ہو جائے۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حکم بنانا چاہتے تھے، یہ اڑ گئے نہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت تھے، وہاں ساری طاقت تو انہیں کی تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقررہ، وہ بہت نرم خو آدمی تھے، انہیں بناؤ۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ اپنے
جو کلائنٹ ہیں حضرت علی، آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ عالم، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغی ہو گئے، حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جتھا بندی کی، بہت بڑی طاقت پر وہاں کری۔ انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر ہیں۔ حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں، انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے۔ تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور روزہ دار بھی تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر ہو، بس یہ مزاج کا ایک ہے، جو بات دل میں بیٹھ گئی اڑ گئے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو انہیں۔ اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص کو۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، اب شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکے، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید، اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے۔ یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، تینوں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر۔ ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਜਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਜੰਗ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਇਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਖੰਜਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੂਰਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਇਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੇਅਰਲੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਸੇਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।